بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 17واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ سنیں گے۔ سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے، آپ کی عمر جب 35 برس ہوئی تو قریش مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور اس بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کا فیصلہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اپنے قوم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے شہر مکہ اور اس کے اطراف کے اندر صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ بڑے امانت دار، سچے، با اخلاق، با حیا، غیرت مند اور ایک شریف نوجوان کی حیثیت سے آپ پہچانے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی عمر اسی طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت میں گزر رہی تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کی تجارت میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ خدیجہ کی تجارت میں بھی آپ اپنا تعاون دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ میں رفاع عام کے کام، عام مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا۔ لَتَصِلُ الرحم، رشتہ داریوں کے ساتھ میں رحم کرنا، تقری الضیف، مہمانوں کو کھانا کھلانا، وتعین علی نوائب الدہر، جو زمانے کے اندر بالکل کمزور قسم کے لوگ ہیں، جو غریب قسم کا طبقہ ہے، جو نادار قسم کا طبقہ ہے، جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کا سہارا بننا، ایسے لوگوں کے لیے کمانا، ایسے لوگوں کو کھلانا، یہ آپ کا بہت ہی بڑا کام تھا۔ اسی طریقے سے آپ حسن اخلاق کے ساتھ میں اور لوگوں کے لیے ایک نافع بن کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی فکر یہ تھی، آپ کی سوچ یہ تھی کہ مکۃ المکرمہ کو ایک امن والا شہر بنایا جائے، یہاں کا ہر شہری، یہاں کا ہر باشندہ سکون کی زندگی بسر کرے، امن کی زندگی بسر کرے، یہاں کا ہر شہری اور یہاں کا ہر باشندہ پوری اطمینان اور سکون کے ساتھ میں زندگی بسر کرے۔ یہ آپ کی فکر تھی، یہ آپ کی سوچ تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی گوبر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کو پوج رہا ہے، آپ نے فکر کی، غور کیا، سوچا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی یہ زمین، یہ پرندوں کا نظام، یہ چرندوں کا نظام، یہ انسانوں کا نظام، یہ جناتوں کا نظام، درندوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، اتنے بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں۔ ان نظامات کو چلانے والا کوئی تو ہوگا، وہی تو ہم سب کا رب ہے۔ یہ لوگ کہاں ان بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ بڑے فکر مند تھے۔ اسی فکر کے اندر اور اسی سوچ کے اندر، انہی جذبات اور انہی احساسات کے ساتھ نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام مکے کے مشرقی جانب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور،
جبل نور، النور اس پہاڑ کا نام ہے، جبل عربی کے اندر پہاڑ کو کہتے ہیں، جبل نور۔ اس جبل نور کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جبل نور کی چوٹی پر چڑھتے اور اس غار کے اندر داخل ہوتے، غار کے اندر بیٹھ کر کے اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جاتے، اور کئی کئی دنوں تک آپ اس غار کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، بندگی کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ پھر گھر آتے، اپنا کھانے پینے کا سامان لیتے اور پھر واپس اسی غار کے اندر چلے جاتے۔ تقریباً 4-5 سال تک آپ نے اسی طرح تنہائی کے اندر غار کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے ذکر میں گزارے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 برس کے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنا چاہا، آسمان سے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا وحی دے کر کے۔ جبریل امین غار کے اندر داخل ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، آپ کے پاس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے پھر آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما نبی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ پھر روایات میں لکھا ہے جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور اس زور سے دبایا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ سیرت نگار یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ایسا اس لیے کیا کہ ملکوتیت، فرشتوں کے ساتھ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بشر ہے، آپ تو انسان ہیں، ایک انسان کی ملاقات فرشتے سے ہو رہی ہے، ایک بشر کی ملاقات ملک سے ہو رہی ہے۔ بشریت یہ ملکیت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جب اس ملکیت نے، اس فرشتے نے ایک بشر کو پکڑ کر کے اپنے سینے سے لگایا تو اس بشر کے اندر جو ملک کو برداشت نہ کرنے کی طاقت تھی، وہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی۔ اب وہ فرشتوں کی ملاقات کو برداشت کر سکتا ہے، آسمان سے جو وحی اترے گی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ جبریل نے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ تیسری مرتبہ دبا کر کے چھوڑا اور پھر جبریل امین آگے آگے پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الگ کی شروع کی 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، جبریل امین یکایک وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ کے اوپر اس وحی کا ایسا خوف طاری ہوا، جلدی سے آپ پہاڑ سے، اس غار سے باہر نکلے، پہاڑ سے نیچے اترے اور گھر پہنچے۔ آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے۔ جیسے ہی خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا تو کہنے لگی آج تک میرے شوہر تاجدار مدینہ حبیب کبریا اس طریقے سے نہیں آئے، آج بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے۔ پوچھنے لگی کیا واقعہ ہوا، کیا بات ہوئی، آپ لرز کیوں رہے ہیں، آپ کانپ کیوں رہے ہیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، کیا واقعہ ہوا؟ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، بس مجھے کوئی موٹی چادر اڑا دو، موٹی چادر اڑا دو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جلدی سے ایک موٹا سا کپڑا آپ کو اڑایا اور آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے۔ خدیجہ پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری ہیلپ کروں گی، میں تمہارا سہارا بنوں گی، مجھے بتاؤ۔ اب آپ نے لیٹے لیٹے خدیجہ کو واقعہ سنایا۔
میں غار کے اندر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول تھا، کوئی ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے زور سے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر یہ کلمات پڑھائے۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی بڑی عقل مند، فہمیدہ، سنجیدہ اور سمجھدار عورت تھی۔ کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی تمہیں برباد اور ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصیل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ تو زبان کے سچے ہیں، آپ کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ مکر نہیں کرتے، کسی کے خلاف تدبیر نہیں کرتے، کسی کے خلاف منصوبے نہیں بناتے۔ تصدق الحدیث، آپ کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ تحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مساکین ہیں، ان سب کے خرچے اور بوجھ آپ برداشت کرنے والے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی عزت اور اکرام کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّارِ، آپ زمانے کے گھسے پٹے لوگوں کی ساتھ دینے والے ہیں، زمانے کے اندر جتنے بھی کمزور، نادار، غریب طبقہ ہے ان سب کا سہارا آپ ہے۔ ایسے اخلاق والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی ایسے انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آپ بالکل مطمئن ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے، سکون سے، امن سے نوازے گا اور آپ کی ایک بہت بڑی شان ہوگی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے ان الفاظ کو سن کر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بھی چلا گیا، آپ کا غم بھی ہلکا ہو گیا اور آپ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند کو طاری کیا۔ اگلے سبق کے اندر بھی انشاءاللہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔